تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، اس چینل کے توسط سے خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، ان کی حیات اور ان کے کارنامے آپ کے سامنے سنائے جا چکے۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب، ان کی حیات، ان کے کارنامے، ان کی زندگی کے مبارک اور بہترین قصے بے مثال ہیں، شاندار ہیں، اور بہت تفصیل سے ان کو بتایا جا سکتا ہے۔ ایک سیشن، ایک نشست حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تذکروں کے لیے کافی نہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے لے کر ان کی شہادت تک ایک پورا زبردست اسلام کی ایک تاریخ ہے، ایک پورا ایک باب ہے، روشن اور ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر ایمان میں تازگی اور دلوں میں ایک قسم کی دینی حمیت اور غیرت پیدا ہو جاتی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ کردار اسلامی تاریخ میں ہے، اور میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ کے بطحہ تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلتیں ان کے بارے میں بیان فرمائیں۔ اسلام قبول کرنے کا ان کا جو قصہ ہے، جو واقعہ ہے، وہ بڑا مشہور ہے۔ ہم اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ ان کی زندگی کی جو مختلف تفصیلات ہیں، ان کی زندگی کے جو الگ الگ پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان تمام پہلوؤں کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ ان واقعات کو، ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی مبارک حیات کے کچھ اہم پہلو ہمارے سامنے آئیں، کچھ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں جن سے ہمارے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ پوری زندگی، ساری ان کی حیات، سارے کارنامے بیان نہیں کیے جا سکتے، کچھ پہلو ان کی زندگی کے، ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو دینی حمیت اور اسلامی غیرت ہے۔ دینی حمیت اور اسلامی غیرت ہم خوب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کیسے سخت مزاج تھے۔ بڑے واقعات ہیں، ان کی ایک کنیز تھی لبینہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنا ظلم ان کے اوپر کیا اور ایسی زبردست چوٹیں درے سے ان کے اوپر لگاتے رہ گئے، مارتے رہ گئے، درے سے ان کے اوپر ظلم کرتے رہ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ جاتے اور فرماتے، کہنے لگتے کہ میں صرف تھک کے بیٹھا ہوں، تمہاری چیخ پکار سے میں متاثر ہونے والا نہیں ہوں، ذرا دم لے لوں پھر تمہیں مارنا شروع کروں۔ ایسی سختی تھی، کفر پر ایسے جمے ہوئے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کے اندر بھی ان کی یہ سختی باقی رہی، یہ غیرت باقی رہی، یہ حمیت باقی رہی، جب کبھی کوئی دینی مسئلہ آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا، اسلام سے جڑا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی کوئی بات آتی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فوری جاگ جاتے تھے اور اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ شروعات تو اسلام سے ہی ہو گئی، اسلام قبول کیا تو فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اب چھپ چھپ کے اور اس طرح گھروں میں رہ کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کھلم کھلا کعبے میں اندر جا کر عبادت کریں گے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ ہجرت بھی کی تو بڑی شان سے کی، بہت سارے صحابہ وہ تھے جو چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا، اعلان کیا کہ جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، اپنے بچے یتیم کرانے ہوں، اور جس کو اپنی گردن کٹوانے کا شوق ہو وہ میرے راستے میں آئے اور مجھے ہجرت کرنے سے روک دے۔ ایسی ایمانی غیرت، ایسی حمیت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا جس میں کسی منافق نے، کسی بھی آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو، فوراً کہہ اٹھتے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ بڑے واقعات ہیں، ایک یہودی اور منافق کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق نے یہ سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے حق میں زیادہ سخت ہیں، اس لیے میں اس فیصلے کو ماننے کے بجائے دوبارہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں گا۔ اس یہودی کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں وہ منافق حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا اس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، میرے اور اس کے درمیان یہ لڑائی چل رہی ہے، آپ فیصلہ فرمائیں، میں مان لوں گا، یہ یہودی ہے میں مسلمان۔ منافق تھا وہ۔ یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اس کا فیصلہ کر چکے ہیں، پھر بھی یہ مجھے لے کر آپ کی خدمت میں آیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس منافق سے پوچھا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر گئے، تلوار لائی اور اس کی گردن اڑا دی اور فرمانے لگے کہ جو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میری تلوار اس کا فیصلہ کرتی۔ دینی حمیت اور دینی غیرت کا یہ عالم تھا۔ سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے دین، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، باقی سب چیزیں بعد۔ فلسطین کو جب فتح کیا گیا، بیت المقدس کو فتح کرنے کا جب مرحلہ آیا، وہاں کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ تمہارے جو امیر ہیں، جو خلیفہ ہیں، وہ اگر ہمارے پاس آ جائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے، ان کی نشانیاں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف چلتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں۔ وہاں جو پہلے سے مسلمان بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے سالار موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ واقعہ بڑا لمبا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر دینی غمیت کتنی زیادہ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ ہمارے خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حاکم ہیں، ہمارے امیر ہیں، اور اس حال میں آ رہے ہیں کہ ان کے لباس پر پیبند لگے ہوئے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، ایک نیا لباس شاندار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر کے کہنے لگے کہ امیر المومنین، جن لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے وہ بڑے لوگ ہیں، پوپ ہیں، پادری ہیں، بڑے بڑے عیسائیوں کے سربراہ ہیں، امیر ہیں۔ یہ جو لباس آپ کے جسم پر موجود ہے پرانا محسوس ہوتا ہے، پیبند لگا ہوا ہے، آپ یہ شاندار اور قیمتی لباس، صاف ستھرا لباس پہن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو عبیدہ، تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہذہ الامہ کا لقب دیا، اگر وہ لقب نہ دیتے تو اس درے سے میں تمہیں بتاتا کہ تم نے بہت غلط بات کہی ہے۔ اور اس موقع پر ارشاد فرمایا، لقد اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العزت نے جو عزت دی ہے، اللہ رب العزت نے جو رتبہ اور مقام ہمیں مسلمانوں کو عطا کیا ہے، وہ اسلام کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کریں گے، مقام و مرتبے کو کھوجنے کی کوشش کریں گے، لباس کے اندر، حکومت اور اقتدار کے اندر، اذلنا اللہ، اللہ رب العزت ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ دینی حمیت ایسی کہ سب سے پہلے اسلام، باقی سب بعد میں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک خاص صفت ہے، ایک خاص پہلو ان کی زندگی کا۔ ان کی زندگی کا دوسرا پہلو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا دوسرا پہلو اپنی رعایا کی خدمت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، وہ سارے ارشادات، وہ ساری فضیلتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث مبارکہ ایک طرف ہیں، بہت خاص مقام و مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر کو دیا، لیکن دوسری طرف ان کی یہ خدمات بھی گئیں، یہ کارنامے بھی گئیں، یہ خصوصیات بھی گئیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے دی جانے والی وہ سروس ہے قوم کو، دنیا کو دیے جانے والے اپنی مبارک حیات کے وہ مبارک پہلو ہیں جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ رعایا کی خدمت،
عربی زبان میں کہا جاتا ہے سید القومی خادمہم، کہ جو قوم کا بڑا ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، وہ اس قوم کا خادم ہوتا ہے، مخدوم نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو جو لیڈر بنتا گئے، جو منسٹر بنتا ہے، وہ راج کرتا گیا اور سب کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عجیب سیرت ہے، ان کی عجیب حیات مبارکہ ہے۔ رات میں باہر نکل جاتے، لوگوں کے احوال کا جائزہ لیتے، جہاں جیسی ضرورت ہوتی وہاں جا کے خدمت کرتے تھے۔ ایک دو نہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ رات کو نکلے، کسی کو ضرورت پڑی، فوری اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اور وہ واقعہ کتنا مشہور ہے، ہم نے سن رکھا ہے۔ ایک مرتبہ رات کو پہرا دے رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، کسی گھر سے رونے کی آواز آئی، بچے رو رہے ہیں۔ نگرانی کرنے کے لیے اندر جھانکا تو دیکھا کہ چولہے پہ ہانڈی پک رہی ہے۔ ماں تسلی دے رہی ہے بچوں کو کہ تھوڑی دیر میں پک جائے گا، تھوڑا انتظار کر لو، میں تمہاری بھوک مٹا دوں گی، تم کھانا کھا کے سو جانا۔ بچے روتے جا رہے ہیں، ماں تسلی دیتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر کو گوارا نہیں ہوا، حضرت عمر نے دستک دی، اندر گئے، پوچھا اس خاتون سے ماجرا کیا ہے؟ بچے بھوکے بلک رہے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اور تم انہیں تسلی دیتی جا رہی ہو؟ جو پکا رہی ہو وہ ان کو کھلا تو دو، ان کی بھوک ختم تو کر دو۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا، اس عورت نے کہا کہ اس چولہے پر کچھ بھی نہیں پک رہا ہے، میں تو بس اپنے بچوں کو میں تسلی دے رہی ہوں، اس میں تو کچھ پتھر ہیں، وہ تو پکیں گے نہیں۔ بچوں کو ایک تسلی رہے گی، بچوں کو ایک حوصلہ رہے گا کہ چلو پکے گا تو کھا لیں گے، پکے گا تو کھا لیں گے، وہ اس انتظار میں بھوکے سو جائیں گے، مجھے تسلی مل جائے گی، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر کا ستیہ ناز، وہ خلیفہ گئے اور ہماری دیکھ بھال نہیں کرتا۔ حضرت عمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فوری وہاں سے نکلے، بیت المال گئے، گھی لیا، آٹا لیا، سامان رکھا، سودا رکھا، اپنی پیٹھ پہ لاد لیا، اپنے غلام اسلم کو ساتھ میں لے لیا۔ ان کے غلام کہنے لگے، اسلم امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے، میں اس کو اپنے اوپر لاد لیتا ہوں، میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، لیکن خود اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں، خود اس سودے کو، اس سامان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر گھر سے نکلے۔ اسلم سے فرمایا، اسلم کل قیامت کے روز بھی کیا تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا تو پھر یہ سامان بھی مجھے اٹھانے دو۔ اس کے گھر کو گئے، پکانے میں اس کی مدد کی۔ چولہا جب بھی بجھنے لگتا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں اور پھونک مار رہے ہیں کہ چولہا جل جائے، چولہا جل جائے، آگ بھڑک اٹھے اور جلدی پکنے لگے۔ اور جیسے ہی کھانا پک گیا، تیار ہو گیا، بچوں کو بٹھایا، اور بچے جب کھانے لگے تو جیسے کوئی اپنے چھوٹے بچوں کو اوپر کندھوں پہ بٹھا کے سواری کرتا ہے، ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، تاکہ بچے ان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ ان کے غلام اسلم نے کہا، حضرت کام تو ہو گیا، کھانا تو پکا دیا، ہم نے کھلا دیا، چلیے چلتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے ان کو بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا گئے، میں جب تک ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھوں گا اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کرتے تھے، فرات کے کنارے پر بھی ایک کتا اگر بھوکا مرتا گئے تو مجھے ڈر گئے کہ اللہ پاک مجھ سے اس کا حساب لیں گے۔ یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت ہے، رعایا کی خدمت کرنا۔
آج کوئی لیڈر، کوئی منسٹر، کوئی بڑا آدمی ایسی خدمت کر کے بتائے، للہ یہ خدمت کرنا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ وہ حاکم ہیں جن سے قیصر و کسریٰ لرزتے اور کانپتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جو پہلو ہے، رعایا کی خدمت کرنا، بہت بے مثال پہلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مبارک حیات کا ایک پہلو اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہج پہ فرمائی کہ ان کے سامنے صرف آخرت ہے، ان کے سامنے صرف خدا کا خوف ہے، خشیت ہے، ان کے سامنے صرف یہ احساس ہے کہ کل قیامت کے روز مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمیشہ یہ ڈر، ہمیشہ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا کیا ہوگا، میرے اعمال کا کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، دوسرے خلیفہ، بہت سارے ان کے فضائل اور مناقب۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے حق عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ ایسی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ عمر میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے کچھ ملہم ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے وہ ملہم، میری امت کا وہ آدمی جس کے اوپر، جس کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے اتارے جاتے ہیں، الہام کیا جاتا ہے، وہ عمر ابن خطاب ہے۔ یہ مقام و مرتبہ زبان سے کئی مرتبہ سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے۔ اپنے خاص دوستوں میں شامل فرمایا کہ یہ جنت میں میرے ساتھ رہیں گے، وزیر بن کے رہیں گے۔ لیکن خدا کا خوف کیسا، خشیت کیسی، اللہ کا ڈر کیسا۔ کتابوں میں لکھا گئے کہ اپنے دور خلافت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رازدار رسول، وہ صحابی جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقوں کے نام اور پتے بتا دیے تھے کہ دیکھو یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ صحابہ دیکھتے تھے جنازوں میں حذیفہ شریک ہیں یا نہیں ہیں۔ حذیفہ شریک ہوتے تو سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان، حذیفہ شریک نہیں ہوتے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، اس کی نماز نہیں پڑھنی۔ رازدار رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلایا اور ارشاد فرمایا، حذیفہ تمہارے پاس منافقوں کی فہرست ہے، نام اور پتے لکھے ہوئے ہیں۔ میں امیر المومنین ہوں، ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں تم سے ان کے نام پوچھ سکتا ہوں، ان کی ڈیٹیل لے سکتا ہوں، ان کی تفصیلات معلوم کر سکتا ہوں میں، لیکن مجھے نہیں معلوم کرنا ہے، مجھے وہ تفصیلات نہیں لینی ہے۔ حذیفہ مجھے اتنا بتاؤ، کیا ان منافقوں کی فہرست میں میرا نام تو شامل نہیں؟ کیا تقویٰ، کیسی پرہیزگاری اور کیسا اللہ کا ڈر۔ وہ عمر جس کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر میں نے جنت میں تمہارا ایک خوبصورت سجایا محل دیکھا، میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن تمہاری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوا۔
جس کے محل کو جنت میں دیکھ لیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی حضرت عمر نے یہ سن لیا کہ جنت میں ان کا محل موجود گئے، وہ جنتی گئے، ان کی فضیلتیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحابہ نے سنی۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں حضرت حذیفہ سے کہ ان منافقوں کی فہرست میں میرا نام تو شامل نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے گفتگو ہوئی، کہنے لگے ابو موسیٰ میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ اختیار دے دیا جائے کہ جو کچھ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا، اچھے اعمال، نیک اعمال، ثواب کے کام، اس کو محفوظ رکھ لیا جائے اور صرف اس کا بدلہ دیا جائے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد کیا ہے وہ برابر سرابر کر دیا جائے، یعنی نہ اچھائیوں کا کوئی بدلہ ملے، نہ برائیوں پر کوئی پکڑ کی جائے، بعد کی زندگی کی کوئی پوچھ نہ ہو، بس وہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہماری حیات، ہماری زندگی گزری گئے، اس پہ ہماری بخشش ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا نہیں مجھے تو یہ گوارا نہیں ہے، ہم نے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی بہت کچھ کیا ہے، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اس کا بھی تو ہمیں صلہ ملنا چاہیے، اس کا بھی تو انعام ملنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے تو اپنی بات کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے تو اپنی بات کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرے ساتھ اگر کوئی یہ سودا کرنا چاہے تو میں خوشی سے یہ سودا منظور کر لوں گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے بعد میرے کسی عمل کی کوئی پوچھ نہ ہو، اور جو آپ کے ساتھ گزری ہے بس اس پہ میری بخشش کر دی جائے۔ یہ خدا کا خوف، یہ خشیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی فضیلتیں اور ایسا مقام و مرتبہ، لیکن اللہ کا ایسا خوف، اللہ کا ایسا ڈر، رعایا کی خدمت کرتے ہوئے، راتوں کو عبادت کرتے ہوئے، جاگتے ہوئے، فیصلے سناتے ہوئے، ہر جگہ اللہ رب العزت کا وہ خوف ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ احساس ہے کہ اگر میں فیصلوں میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کروں گا اللہ رب العزت کے پاس میری پکڑ ہوگی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بے شمار پہلو ہیں، ان کی مبارک زندگی کے الگ الگ شیڈز ہیں، ان کا جہاد، ان کی قربانیاں، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا توکل، ان کی سادگی، ان کا تواضع، ان کا خوف، ان کی خشیت، ان کی دینی حیرت اور غمیت، ان کی دینی غیرت اور حمیت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کوئی ایک پہلو اگر ہماری زندگی میں آ جائے ہمارا کام بن جائے گا۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ہمیں اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو یاد ہے، اس کے تذکرے تو ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد نہیں، ان کے تذکرے نہیں کیے جاتے، ان کا مقام و مرتبہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر صحابی سے محبت کی جائے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانا جائے۔ شیخین کو پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل کو سمجھنا، ان کی حیات مبارکہ کو سمجھنا، ان کے مناقب کو سمجھنا، ان کے کارناموں کو سمجھنا، ان کی تاریخ کو سمجھنا، اور یہ اپنے بچوں کو پڑھانا، دنیا کو بتانا
کہ ایک عمر ابن خطاب اور مسلمانوں کو مل جائے ساری دنیا پر ان کی حکومت ہو۔ یہ جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی ایمانی غیرت پیدا ہو، دینی حمیت پیدا ہو۔ جب ایسے بڑے بڑے صحابہ کا یہ تقویٰ ہے، جب ایسے بڑے بڑے صحابہ کی یہ خشیت ہے، اللہ سے ڈرنے کا یہ عالم ہے، تو ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ یہ سبق ہے اصل میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات کا، ان کے واقعات کو بیان کرنے کا، ان کے تذکرے سننے سنانے کا، کہ جیسی انہوں نے زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنے کا جذبہ اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اہل بیت سے، خلفائے راشدین سے سچی محبت اور سچا تعلق نصیب فرمائے، ان کے واقعات سے، ان کی مبارک زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی، عبرت حاصل کرنے کی، اور ان کے طور طریقوں کو، ان کی مبارک زندگیوں کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کام کو، ان خدمات کو قبول فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔